السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی روحانی ہستی کی داستان جس کی محبت نے پورے ہندوستان کے دل کو جیت لیا۔ آج ہم اس عظیم ولی سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی کی ذکر خیر کریں گے، جنہیں دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ ایک پیدائش اور نورانی بچپن۔ خواجہ صاحب کی پیدائش سستان کے سنجر علاقے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد خواجہ غیاث الدین حسن اور والدہ بی بی ماہ نور تھیں، جن کا سلسلہ حضرت علی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین رضا سے جا ملتا تھا۔ جیسے ہی اس لاڈلے نے دنیا میں قدم رکھا، والد نے نام رکھا سید معین الدین حسن۔ دعا کی گئی، دعا ہے یہ نام برکت اور رحمت کا پیغام بن کر دنیا میں روحانی نور پھیلائے۔ آپ کا بچپن علم اور عبادت کے ماحول میں گزرا۔ بہت کم عمر میں ہی آپ نے قرآن حکیم حفظ کر لیا۔ آپ کا دل دنیا کی رنگینیوں سے بیزار تھا۔ آپ کا وقت علم اور ماں باپ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ دو عشق حقیقی کی آگ۔ لیکن پھر وقت آیا آزمائش کا۔ جوانی کی دہلیز پر ایک ایک کر کے آپ کے والد اور والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف 16 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کے ذمہ والد کی وراثت ایک باغ اور ایک چکی آئی۔ اور پھر ایک دن جب آپ اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی مائنس شیخ ابراہیم قندوزی۔ خواجہ صاحب نے نہایت ادب سے ان کا استقبال کیا اور انگور اور پانی پیش کیا۔ اس بزرگ نے ایک تیل کی کھلی کا ٹکڑا چبا کر آپ کے ہاتھ میں دیا، اور جیسے ہی وہ مبارک ٹکڑا پیٹ میں گیا، خواجہ صاحب کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہیں احساس ہوا دنیا کی یہ چند روز کی جائیداد بیکار ہے، اصلی دولت صرف اللہ کی محبت ہے۔ اس روحانی تبدیلی کے بعد انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی۔ انہوں نے فوراً اپنی وراثت، وہ باغ اور چکی بیچ دی۔ جو پیسہ ملا وہ سب بیچ جھک غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ دنیا کے ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنے مرشد کامل کی تلاش میں نیشاپور سے نکل پڑے۔ 20 سال کی خدمت اور سلطان الہند کا لقب۔ تلاش میں انہیں ان کے روحانی استاد ملے، مائنس خواجہ عثمان ہارونی۔ 30 سال کی عمر میں آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک ایک سائے کی طرح ان کی خدمت کی۔ آپ کا ہر لمحہ خدمت اور فرمانبرداری میں گزرا۔ آپ مرشد کا سامان اٹھاتے، ان کے وضو کے لیے پانی تیار کرتے اور ساتھ ساتھ سخت ریاضت کرتے۔ لمبے لمبے روزے رکھتے، راتیں عبادت اور ذکر میں گزارتے۔ پھر اپنے مرشد کے ساتھ حج کے لیے گئے اور وہاں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اور وہیں وہ تاریخی لمحہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا، تم دین اسلام کی دعوت دو اور لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اور اسی وقت آپ کو یہ عظیم لقب عطا کیا گیا، سلطان الہند، یعنی ہندوستان کا روحانی بادشاہ۔ 4 اجمیر میں داخلہ اور روحانی غلبہ۔ اپنے مرشد سے خلافت لے کر اور یہ شاہی حکم سے آنکھوں پر رکھ کر خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور میں آپ نے داتا گنج بخش حضرت علی حضویری کے مزار پر حاضری دی اور روحانی طاقت حاصل کی۔ اور پھر غیب سے اشارہ ملا، تمہاری خاص جگہ اجمیر ہے۔ یہ وہ اجمیر تھا جہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر پہنچ کر آپ نے انا ساگر جھیل کے کنارے ڈیرا ڈالا، لیکن راجہ کے ملازموں کو یہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے دھمکایا، تارانکن یہ جگہ ہمارے اونٹوں کے آرام کی ہے، یہ فقیر یہاں سے چلے جائیں۔ سلطان الہند نے بڑے صبر سے فرمایا، اب جب یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہاں اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ واپس آئے تو ان کے اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے۔ یہ خواجہ صاحب کی پہلی کرامات تھی جس نے اجمیر کے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا۔ 5 انسانیت کا پیغام اور اجے پال کا ایمان۔ راجہ پرتھوی راج نے پانی بند کروایا تو خواجہ صاحب کے مرید نے کشکول سے پوری انا ساگر جھیل کا پانی سمٹ لیا۔ راجہ نے اپنے سب سے بڑے جادوگر اجے پال جوگی کو بھیجا۔ اجے پال نے پتھر اٹھایا تو وہ ہوا میں تھم گیا، اور پھر خواجہ صاحب کی چپل نے اس جادوگر کو مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ یہ روحانی مار کھا کر اجے پال نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور عبداللہ بیابانی بن گیا۔ خواجہ صاحب کا دشمن ان کا سب سے بڑا دوست بن گیا۔ خواجہ معین الدین حسن چشتی کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ اللہ کی محبت صرف عبادت سے نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور ان سے محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے صلح کل اور انسانیت کی خدمت کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ اسی لیے آج صدیوں بعد بھی ہر مذہب کا انسان ان کی درگاہ پر سر جھکاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سلطان الہند غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔